بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو کل ہم نے 26ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھا، اس میں 6 پوائنٹس پڑھے کہ اللہ کریم نے 6 صورتوں میں کن چیزوں کا ذکر فرمایا۔ تو ان کو ریپیٹ کرتے ہوئے ہم اپنے آج کے بارے کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم نے سورۃ الاحقاف، سورۃ المحمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورۃ القاف، سورۃ الذاریات کے بارے میں پڑھا کہ اللہ کریم نے ان میں کن کن چیزوں کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت، والدین کی خدمت، جنات کا ایمان کے بارے میں فرمایا۔ سورۃ المحمد میں جہاد، حق اور باطل کا فرق، دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا۔ سورۃ الفتح میں فتح مکہ کی بشارت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور صحابہ کرام کی فضیلت کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الحجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، اسلامی اور اخلاقیات اور ایمان کی حقیقت کے بارے میں بیان فرمایا۔ سورۃ القاف میں مرنے کے بعد کی زندگی، قیامت کے مناظر اور اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ کی نشانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور قیامت کی حقیقت کے بارے میں موجود ہے۔ تو آج ہم 27ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا پارہ ہے قال فما خطبکم۔ اس پارے میں سورۃ الذاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید موجود ہے۔ اس میں توحید، قیامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، سابقہ امتوں کے واقعات اور جنت و جہنم کا بیان بھی موجود ہے۔ اس بارے میں سورۃ الرحمن، اہم سورت جس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر بھی پڑھا کرتے ہیں، وہ بھی موجود ہے اور اس میں 7 صورتیں موجود ہیں، یعنی 7 پوائنٹس۔ پوائنٹ نمبر 1، سورۃ الذاریات، آیت نمبر 31 to 60 تک میں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہلاکت اور اپنی نشانیوں کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اس سورت کی آیت نمبر 31 to 46 تک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کے بارے میں فرمایا۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر فرمایا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 47 to 60 تک میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ بنایا اور جز اور انس کو صرف عبادت کے لیے ہی بنایا، عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 2 میں سورۃ الطور، سورۃ الطور کی آیت نمبر 1 to 28 تک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں ذکر فرمایا۔ قیامت کے دن ظالموں کو سخت عذاب ہوگا، اہل جنت نعمتوں میں خوش ہوں گے۔ اور اسی سورت کی آیت نمبر 29 to 49 تک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے بارے میں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شاعر یا کاہن کی طرح نہیں بلکہ اللہ کریم کے سچے رسول ہیں۔ کفار نے آپ کو بہت کچھ کہا، لیکن اللہ کریم نے واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، سورۃ النجم میں آیت نمبر 1 to 18 تک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 19 to 32 تک میں بت پرستی کی مذمت فرمائی۔ لات، عزا، منات جیسے باطل معبودوں کا رد کیا گیا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 32 to 62 تک میں جزا اور سزا کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا اور قیامت کے دن ہر کوئی گھبرا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، سورۃ القمر،
سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 to 8 تک میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات طلب کیے تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سابقہ قوموں کے انجام بھی اسی صورت میں بیان کیے گئے، آیت نمبر 9 to 42 تک میں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط علیہ السلام اور فرعون کی بھی تباہی کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کے مناظر بھی اسی صورت میں بیان کیے گئے، آیت نمبر 43 to 55 تک میں قیامت کے مناظر کا ذکر کیا گیا کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور بدکار جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 5 میں سورۃ الرحمن کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 1 to 30 تک میں اللہ کی نعمتوں کا بیان کیا گیا۔ بار بار اللہ کریم نے فرمایا پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بار بار دہرایا گیا۔ زمین اور آسمان اور تمام مخلوقات اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 31 to 78 تک میں اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا ذکر فرمایا۔ مجرم جہنم میں جلیں گے، نیک لوگ جنتوں میں داخل ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 6 سورۃ الواقعہ آیت نمبر 1 to 56 تک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور 3 گروہ کے بارے میں ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہوں گے۔ مقربین یعنی سب سے آگے بڑھنے والے اعلیٰ جنت میں، اصحاب الیمین نیک لوگ عام جنت میں، اصحاب الشمال بدکار یعنی جہنم میں۔ اللہ کی قدرت اور عظمت کا بھی بیان اسی صورت میں آیت نمبر 57 to 96 میں موجود ہے۔ پیدائش، پانی، آگ، نباتات اللہ کی سب نشانیاں ہیں، قرآن کو پاک دل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 سورۃ الحدید آیت نمبر 1 to 20 تک میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دنیا کی حقیقت کا ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 21 to 29 تک میں ایمان والوں اور منافقوں کا فرق بیان کیا گیا کہ مومنوں کو اللہ کا نور ملے گا جبکہ منافق اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والوں کو دگنا اجر ملے گا۔ تو 27ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے سورۃ الذاریات میں پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط، اللہ کی نشانیاں اور عبادات کی اہمیت۔ سورۃ الطور میں ہم نے قیامت، جنت، جہنم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ النجم میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج، بت پرستی کا رد، جزا و سزا کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ القمر میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ، سابقہ قوموں کے انجام اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ الرحمن میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر، جنت دوزخ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر پڑھا۔ سورۃ الحدید میں اللہ کی قدرت، دنیا کی حقیقت اور مومن و منافق میں فرق کے بارے میں پڑھا۔ اللہ کریم میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بتانے میں، آپ کے سننے میں جو بھی غلطی بے کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔